خیبر کے بعد یعنی کہ وادی القرا اور تیمہ اور فدق، یہ تمام مقامات جو آس پاس کے تھے وہ سارے فتوحات کی وجہ سے فتح ہوتے رہے، اور اسی کے ضمن کے اندر جو یعنی کہ واپسی کے دوران جو سورہ فتح نازل ہوئی تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو اس کے اندر یعنی کہ فتح مکہ کا بھی ان بریکٹ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا، تو فتح مکہ بھی اس کے بعد ہوتا ہے۔ یہاں 7 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام اور کیا، اور وہ کام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتوحات کے ساتھ ساتھ یعنی کہ اسلام کو عالمگیر پیمانے کے اوپر پھیلانے کے لیے کوشش کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی صرف یعنی کہ اہل مکہ کے لیے نہیں تھی، صرف عربوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا دنیا میں آخری نبی کی حیثیت سے دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یہ آیت 107 ہے سورہ انبیاء کی۔ تو پھر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 ہے جس میں فرمایا گیا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت صرف عربوں کے لیے یا آپ کے اپنے مخاطب لوگوں کے لیے، آپ کے زمانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ قیامت تک کے جتنے زمانے، نسلیں، قومیں آتی رہیں گی ان سب لوگوں کے لیے اور دنیا جہاں کے سارے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ چنانچہ اب تک کہ وہ مواقع نہیں تھے، مکے میں تو بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مدینے میں آنے کے بعد 6-7 سال تک کا تو یہ جنگوں میں یعنی کہ ضائع ہو گئے، سمجھی جنگیں ہوتی رہیں، پھر جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد یہ موقع آیا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصی ایلچیوں کے ذریعے سے یا خصوصی ایمبیسڈرز کے ذریعے سے جو بڑے بڑے اس وقت شہنشاہتیں تھیں ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے۔ اس کے اندر روم کا بادشاہ تھا، مصر کا بادشاہ تھا، حبش کا بادشاہ تھا اور ایران کا بادشاہ تھا، ان سب کے پاس آپ نے خطوط بھیجے۔ جو حکام عرب تھے مختلف عرب کے علاقوں کے اندر، انہی بادشاہوں کے یعنی کہ زیر تسلط تھے اور ان کے وجہ سے وہاں پر ایک گورنرشپ کیا کرتے تھے، ان کے نام بھی آپ نے خطوط بھیجے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا ذکر کرتے ہوئے اسلام کا ذکر کیا اور پھر انہیں دعوت دی کہ دیکھو تمہاری قوم کی ذمہ داری تمہارے سروں کے اوپر ہے، اسلم تسلم، اگر تم اسلام قبول کرو گے تو تم سلامت رہو گے۔ پھر ان میں جو اہل کتاب تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، قرآن مجید کی آیت کو کوٹ کیا کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن فیکٹر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی اور کو ایسوسیٹ نہیں کریں گے، کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ اسلام کی دعوت کو ایک عالمی افق کے اوپر، دنیا کے افق کے اوپر پھیلانے کی کوشش کی۔ عزیزان گرامی، یہ چیز بھی ہمارے لیے لائق سبق ہے کہ آج ہمارے پاس سارے وسائل ہونے کے باوجود بھی ہم اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام اس طریقے سے نہیں کر پاتے جیسا کہ ہم کو کرنا چاہیے۔ ہماری چند ہی شخصیات ہیں جو یہ کام کرتی ہیں، تو لیکن بعض حکومتیں ان کے اوپر ظلم و زیادتی کر کے جھوٹے الزامات لگا کر ان کو یا تو دیس نکالا ہو جاتا ہے ان کا، یا پھر ان کو جیلوں میں ٹھیس دیا جاتا ہے، یا ان کے اوپر جو ہے جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ بہرحال دعوت و تبلیغ کی راہ کے اندر یہ ساری مشکلات اور مصائب آتی رہیں گی اور قیامت تک کہ یہ سلسلہ حق و باطل کی کشمکش کا چلتا رہے گا، آپ کو یہ برداشت کرنا ہوگا۔ اور آگے آئیے، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ان فتوحات خیبر کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ فتح کرنے کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس معاہدے کے اندر یہ تھا کہ جو قبائل جس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں مل سکتے ہیں، تو بنی بکر مکے والوں کے ساتھ مل گئے اور بنی قریظہ مدینے والوں کے ساتھ مل گئے۔ بنی بکر کے ایک شخص نے یعنی کہ بنی خزاعہ کے ایک شخص کو قتل کر دیا، اور وہ لوگ جو ہے شکایت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مدد ضرور کی جائے گی۔ اب ان کو اطمینان ہو گیا، وہ واپس چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے ایک ایمبیسڈر کو بھیجا مکہ
کہ بھائی تم یا تو ان کی دیت دو خون کی اور ان سے جو ہے یا تو ہاتھ اٹھا لو، یا پھر کہہ دو کہ بھائی ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا معاہدہ فسخ ہو جاتا ہے، ہم اس کو توڑ دیں گے۔ تو انہوں نے طیش میں آ کر کہا کہ نہیں، ہم معاہدے کو توڑ دیتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کے بتا دیے کہ بھائی وہ معاہدے کو توڑ دینا چاہتے۔ جیسے یہ شخص آگے آیا تو وہاں پر مکے کے اندر بڑی کھلبلی مچ گئی کہ بھائی ہم نے معاہدہ کیوں توڑ دیا، معاہدہ تو نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ چنانچہ انہوں نے ابو سفیان کو دوڑایا۔ ابو سفیان آ کر ابو بکر سے مل رہے ہیں، حضرت عمر سے مل رہے ہیں، علی سے مل رہے ہیں، حسن حسین سے مل رہے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملنے کی کوشش کی، کسی نے ان کو منہ نہیں لگایا۔ بہرحال وہ 2-4 دن قیام کیے اور پھر کوئی ان کو بات نہیں کی، تو انہوں نے مسجد نبوی کے سامنے اپنے اونٹ کے اوپر اعلان کیا کہ میں اس معاہدے کی تجدید کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے جو ہے واپس چلے گئے۔ اب وہاں جا کے گئے، پوچھے لوگ کہ بھائی کیا ہوا؟ بولے کوئی بات میری سننے کو نہیں تھی، لیکن میں علل اعلان یہ بول دے کے آ گیا۔ تو بولے نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد زبردست تیاریاں شروع کی اور 10,000 کے لشکر کے ساتھ آپ پورے مکے کے داہنے کے اوپر پہنچ گئے۔ اب وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے آگ جلوائی اور لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ بھئی یہ 10,000 نہیں بلکہ 50,000 لوگوں کا ایک قافلہ ہے جو ٹوٹ پڑ رہا ہے مدینے کے مکے کے اوپر۔ تو بدیل اور پھر ابو سفیان اور دیگر لیڈروں نے دیکھا اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ حضرت عباس نے جو ہے ابو سفیان کو پکڑ لیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر امان دلائی، رات بھر ان کو سمجھایا، صبح کو ان کو کلمہ پڑھایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن جو ہے پورے فوجوں کی عسکری تنظیم کی اور مختلف راستوں سے جو ہے مکے کے اندر داخل ہوئے۔ اس کے اندر خالد بن ولید ایک ٹکڑی کو لیڈ کر رہے تھے، ابو عبیدہ ابن جراح ایک ٹکڑی کو لیڈ کر رہے تھے، اور زبیر بن عوام ایک ٹکڑی کو لیڈ کر رہے تھے، حضرت سعد بن عبادہ یہ ایک ٹکڑی کو لیڈ کر رہے تھے۔ جب یہ لوگ مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے تو اس وقت حضرت سعد کی زبان سے یہ نکلا الیوم یوم الملحمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار جب آواز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علم لے لیا، لے کر ان کے بیٹے کو خیس بن سعد بن عبادہ کو دے دیا، اور یہ کہا کہ نہیں، الیوم یوم الملحمہ سے مراد یہ تکہ بوٹی کرنے کا دن ہے، یعنی کہ 20 سال سے جو تم لوگ ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کر رہے ہو، اب ہم تو خوب تمہارا بدلہ لیں گے، خون کی ندیاں بہا دیں گے، یہ معنی نکلتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو جو ہے رحم کو لٹانے کا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے اعلانات کروائے کہ جو یعنی کہ ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے اس کو امان، اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو امان، جو مسجد حرام کے اندر داخل ہو جائے اس کو امان۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے مدینے کے اندر مکے کے اندر داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کجاوے سے لگا جا رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر اور تحلیل کرتے ہوئے آپ داخل ہو رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر طواف فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں یعنی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چابیاں منگائی حضرت عثمان بن طلحہ سے، کعبے کی چابی کھول کر پھر انہی کو چابیں واپس کر دی اور کہا کہ آج کا دن تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ بلال تم کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کر اذان دو، اور وہ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھے۔ اب وہ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بلال جن کے گلے کے اندر رسی ڈال کر جو ہے مکے کی گلیوں کے اندر بچے یعنی کہ ان کو کھینچا کرتے تھے، جن کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا کر جو ہے پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا کہ وہ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی سزا گونج رہے۔ اب ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ طواف کرنے کے بعد وہ سارے بتوں کو آپ گراتے ہیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، اور باطل نابود ہونے ہی کے لیے آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ تم مجھ سے کس قسم کی توقع رکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ آپ شریف ہیں، ایک شریف بھائی کے بھی بیٹے ہیں، تو ہم آپ سے شرافت اور رحم و کرم کی امیدوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی، جاؤ تم سب لوگ آزاد کر دیے گئے۔ یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر دنیا جہاں کے سارے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اپنے 20 سالہ جو ظلم و زیادتیاں سہی تھیں ان سب کا بدلہ لیا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گویا کہ معاف کر دیا۔
دو چار منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. اذان کر ہاں بس. اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختتامی وقت آ رہا ہے. یہ 8 ہجری رمضان کے اندر مکہ فتح ہوا. 9 ہجری کے اندر پھر حج کا معاملہ آیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافل حجاج کا سالار بنا کر بھیجا گیا. پھر سورہ توبہ کی آیات نازل ہوتی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا ہے اور وہ جو ہے وہاں پر جا کر وہ آیات سناتے ہیں جس کے اندر یہ تھا کہ آئین اب صرف 4 مہینے دیے جاتے ہیں کفار کو کہ وہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا ذمہ بن کر رہیں یا اسلامی حدود سے باہر چلے جائے. اور یہ بتایا گیا کہ اب یہ مشرکین کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ کعبے کی مجاوری کر سکیں. پھر یہ بتایا گیا کہ آئندہ سال سے اب مشرکوں کے اوپر حج بند کیا جاتا ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ اب آئندہ سال سے کسی کو برہنہ ہو کر طواف کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. گویا کہ یہ ایک بہت بڑا اعلان تھا. پھر 10 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا فرمایا اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. گویا کہ آپ نے اپنی امت کو ودا کیا اور امت نے آپ کو ودا کیا. اور اس حج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ادا کیا کیونکہ آپ کے ساتھ جانور تھے اور جن لوگوں کے ساتھ جانور نہیں تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع ادا کرنے کی تاکید کی. بہرحال اس کی تفصیلات الگ ہیں. اس حج کے اندر جو بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کا خطبہ عنایت فرمایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے قوانین کو بالکل جاہلیت کے قوانین کو منسوخ کر دیا اور ایک نئے دور کے آغاز کا اعلان فرمایا. آپ نے انسانی مساوات کی بات کی کہ کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کسی کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، سب آدم کی اولاد ہے، سب برابر ہیں. اسی طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقوق اور معاملات کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی اور لوگوں سے بتایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان قرآن مجید کو چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. پھر آپ نے اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے میرے متعلق پوچھے گا تو تم کیا کہو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم کہیں گے کہ آپ نے بتمام و کمال اللہ کی دعوت ہم تک پہنچا دی اور جو ہے یعنی کہ ہماری خیر خواہی کا آپ نے حق ادا کر دیا، ہم اس بات کی شہادت دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے جو ذمہ داری تو نے مجھ پر ڈالی تھی وہ ان تک پہنچا دی. پھر آپ پھر مخاطب ہوئے لوگوں سے کہنے لگے کہ فَيَبْلُغُ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبُ، جو یہاں پر موجود ہے وہ غیر موجود تک کے اس دعوت کو عام کر دے. گویا کہ آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں آپ کا ایک ایک پل، ایک ایک کروٹ اور ایک ایک ادا ہمارے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے. عزیزان گرامی، 23 سال کی مختصر سی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کر دیا جس کے اندر ذہن بدل گئے، خیالات بدل گئے، عادات و اطوار بدل گئے، لوگوں کے اخلاق بدل گئے، معاشرت بدل گئی، معیشت بدل گئی، سیاست بدل گئی، جنگ کے قانون بدل گئے، ہر چیز بدل گئی. دنیا کے اندر بہت سارے انقلابات آتے ہیں لیکن وہ انقلابات جزوی ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب تھا وہ ایک کلی انقلاب تھا جس نے پورے کے پورے انسان کو، اس کے سانچے کو بالکل بدل کر رکھ ڈالا تھا. اسی طریقے سے ایک اور چیز آپ نوٹ کر سکتے کہ یہ ریولوشن جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ قیادت کے اندر جو برپا کیا گیا تھا، یہ بلڈ لیس ریولوشن اس کو کہیں گے تو آپ کوئی غلط بات نہیں ہوں گی کہ طرفین کا دونوں طرف سے جو نقصان ہوا ہے وہ صرف 1200 سے بڑھ کر نہیں ہے. اگر اس میں بنو قریظہ کے 500 لوگوں کو نکال دیں تو اور 500 کم ہو جائیں گے. تو گویا کہ اس طریقے سے اتنا بڑا پوری دنیا کے لوگوں کے لیے جو امن اور سلامتی کے پیغام کو آپ نے پھیلایا اور اس کو اسٹیبلش کیا اور اس کو غالب کیا، اس کے اندر جو چند شریر پسند لوگ تھے ان کا خلاخمہ کرنا تو ضروری تھا، بس وہی ہوا. تو گویا کہ ایک نئی تہذیب، نیا تمدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر وجود میں لایا. عزیزان گرامی، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا کے اندر بھیجا گیا، 3 مقامات کے اوپر ارشاد فرمایا گیا. وہ یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان باطلہ کے اوپر اس کو غالب کر دے.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے امتی بناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور یہ کہ ہم کو آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اور حکمران ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ ہمارا اس بات پر بھی ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے ہدایت اور یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لیکن تمام نعمتوں کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ دراصل انسان ہونے کے بعد اس نے ہمیں ہدایت کا جو راستہ بتایا، امت میں جو پیدا کیا ہے، اور قرآن جیسی عظیم الشان کتاب ہدایت جو ہم کو دی ہے، یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا کرم، احسان اور نوازش ہے کہ ہم پل پل بھی اگر اس کا شکر ادا کریں تو ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دنیا کے سارے انسانوں کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو مادی طور کے اوپر کتنی ہی ترقیاں ہو چکی ہیں، لیکن اخلاقی اعتبار سے انسان اتنے ہی اسفل سافلین، نیچوں سے نیچ پہنچتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال ہمارے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے سنائی، وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 کا ایک ٹکڑا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بلا شبہ تم لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں ایک قابل تقلید نمونہ ہے۔ یعنی آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، ایک مثالی زندگی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے سورۃ القلم کے ابتدائی 4 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے کے اوپر فائز کیے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے پلٹ کر پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ یعنی آپ کے اخلاق قرآنی اخلاق تھے۔ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں وہ وہی مطلوع ہے، اس کی تلاوت کرتے ہیں کتاب کے اندر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے کہ وہ قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ اس کا عملی پیکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے ایک آئیڈیل قرار دیا ہے۔ مختصر سے الفاظ میں، کیونکہ وقت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہوں گی، تو میں مختصراً آپ کے سامنے بس اشارہ دیتے چلوں گا۔ دیکھیے کہ جو سلسلے ہدایت جو چل رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ پورا کا پورا سلسلہ ہدایت جو ہے جب سے انسان نے دنیا کے اندر قدم رکھا ہے اسی یعنی کہ ٹائم سے اور اسی وقت سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکن اس سے پہلے کی قوموں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کو محفوظ نہیں رکھا، ان کی عزت اور احترام نہیں کی، یا غلو میں مبتلا ہو کر ان کے بت بنا کے پوجنے لگے، ان کی تعلیمات کو انہوں نے کرپٹ کر دیا۔ اور پھر جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو آخری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر کی حیثیت سے بھیجا ہے۔ اب دنیا کے اندر اگر ہدایت موجود ہے تو صرف یہی 2 چیزوں کے اندر ہے۔ اس سے پہلے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب کرپٹ ہو چکی ہیں، اس کے اندر پلس مائنس، حذف اضافہ، کمی بیشی ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکمل حیات طیبہ ہے وہ 63 سال 4 مہینے ہے۔
571 عیسوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ محققین کے نزدیک 9 ربیع الاول ہے۔ اب 12 ربیع الاول کی حیثیت سے ہم مناتے ہیں، لیکن یہ کہ ٹھیک ہے اب اس کے اندر 2-3 دن کا چاند کے حساب سے فرق ہو سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہے 632 میں ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے ہم کو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے اور ان کے ذہن نشین کروانا چاہیے، اور اس طریقے سے آپ کی وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول محققین کے نزدیک ہے، جو یعنی کہ 11 ہجری کہلاتی ہے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ 63 سالہ زندگی میں 40 سال 6 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر اسلام کی دعوت و تبلیغ کی جدوجہد کی، اور پھر 13 سال کے بعد آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے، اور مدینہ کے اندر 10 سال تک آپ رہے اور آپ کا وصال ہوا۔ اب ہمارے سامنے جو زندگی آتی ہے، یعنی کہ نبوت کی زندگی، وہ 40 سالہ پیریڈ ہے، وہ یعنی کہ 40 سال کے بعد جو آپ کو نبی تو مکے کی زندگی 13 سال ہے، تو 13 سال کی مکی زندگی اور 10 سال کی مدنی زندگی، گویا کہ آپ کا نبوت کا پیریڈ 23 ایئرس کا ہے۔ لیکن 23 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جو زبردست انقلاب برپا کیا، ایک نئی تہذیب اور تمدن کو دنیا کے اندر جنم دیا، اور پھر اپنے پیچھے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کہہ کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، کہ مجھے جو دعوت دینی تھی میں نے دعوت دے دی، اور جو کلام مجھ کے اوپر نازل ہوا وہ میں نے تم کو سمجھا دیا، اور میں نے اپنی زندگی اور اپنے احادیث اور طریقے سے بھی اس کی وضاحت کر دی۔ اب یہی 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو جب اگر مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، وہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ۔ اب آئیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی اتنی بحر زقار ہے کہ اس کو ایک دن میں نہیں، کئی دنوں اور مہینوں کے بھی اگر ہم بولتے رہیں تو یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اس زندگی سے چند اہم نمایاں پہلو ہم آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ اقرا کے ساتھ آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ المدثر کی آیات نازل ہوتی ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھیے، قم اور قم فانذر وربک فکبر، کہ لوگوں کو ڈراؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو۔ بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ ہاں کے پکارے تم لوگوں کے سامنے اس دعوت کو عام کرتے رہیے، اور پھر مشرکوں کی پرواہ مت کیجیے۔ چنانچہ یہ ابتدائی جو احکامات ہیں، اس کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گلی کوچے کے اندر یہ دعوت کو عام کرتے پھرتے رہتے تھے۔ عورت سے ملتے، مرد سے ملتے، بچے سے ملتے، بوڑھے سے ملتے، اپنے سے ملتے، پرائے سے ملتے، دیسی سے ملتے، پردیسی سے ملتے، آقا سے ملتے، غریب نوکر غلام سے ملتے، جس سے بھی ملتے آپ یہی کہتے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو تمہیں دنیا و آخرت کے اندر فلاح نصیب ہو جائے گی۔ چنانچہ اس دعوت کے اوپر لبیک کہنے والے ابتدا میں غریب لوگ تھے، غلام لونڈی باندی بھی لوگ اس میں شامل تھے، متوسط قسم کے لوگ بھی تھے، لیکن آرا گھرانے کے لوگ بہت کم تھے۔ جب ظاہر ہے کہ یہ دعوت آگے بڑھنے لگی تو اب کافروں کے کان کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کے اوپر روک لگانے اور سینکشن کرنے کی متعدد قسم کی مصلحتیں اور کوششیں اختیار کی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے یہ نیا کام کیا شروع کیا ہے؟ بھئی آپ 1 سال تک ہمارے بتوں کی پوجا و پرستش کر لیجئے، ہم بھی آپ کے اللہ میاں کی جو 1 سال بندگی کر لیں گے۔ تو
تو ان کے جواب کے اندر صورت نازل ہوئی کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے کافرو، میں ان کی پوجا و پرستش نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا جن کی تم کر رہے ہو، اور نہ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے تجربے سے کہ نہ تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے والوں ہو جو وحدہ اور لا شریک ہے۔ اسی طریقے سے صورت آگے بڑھتے ہوئے اختتام کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ، یعنی یہ کہ اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ حق و باطل کا کہیں پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، حق حق ہے اور باطل باطل ہے، دونوں کو کسی طریقے سے ملایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ بالکل بات واضح ہو گئی۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک اور حربہ چلا، عتبہ بن ربیعہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ نئے دین کی دعوت و تبلیغ کیا شروع کیے ہیں؟ اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے بہت مال کمائیں تو ہم آپ کے خدموں میں اتنا مال لا کر ڈال دیں گے کہ آپ عرب کے سب سے یعنی کہ امیر ترین شخص ہو جاؤ گے۔ یا یہ کہ اگر آپ کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم حسیناؤں کی لائن کھڑا کر دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ یا یہ کہ اگر آپ کو سرداری اور بادشاہی منظور ہے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ یا یہ کہ آپ کا مزاج خراب ہے، کوئی جن وغیرہ آتا ہے تو علاج کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری باتیں سنی اور پھر جواب میں اس کو بٹھا کر حام میم سجدہ اس کے سامنے سورت پڑھنے لگی۔ وہ اپنے ہاتھ پیچھے ٹیک کر سنتا رہا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تلاوت تمام کر دی تو اب وہ پھر اپنے لوگوں کے پاس اس محفل میں گیا کفار مکہ کی، تو وہ لوگوں نے دیکھ کر ہی دور سے کہا کہ خدا کی قسم یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو یہاں سے گیا تھا۔ اور پھر اس نے آ کر کہا کہ بھئی میں نے اس کے سامنے بات رکھی، اس نے مجھے اپنا کلام سنایا، خدا کی قسم اس کے کلام میں بڑی حلاوت ہے، بڑی مٹھاس ہے، میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کلام کی جڑیں زمین کے اندر بڑی گہری ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک بلند ہے اور وہ بڑا ثمر آور درد ہونے والا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دو، اگر اس کی جیت جو ہوگی تو وہ عربوں کی جیت ہوگی، تو لہٰذا تم اس کے کام کے اندر مانے مت ہو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان واقعات کے ذریعے سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ دعوت اسلامی کے کام کے اندر توحید کی آواز بلند کرنے کے اندر کسی قسم کا کمپرومائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جب آپ نے اس دعوت کا کام شروع کیا تو وہاں پر بہت سارے معاشی، معاشرتی، سیاسی اور آپس میں جنگوں اور اختلافات کے بہت سارے مسائل تھے، لیکن ان سارے مسائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو رکھتے ہوئے صرف ایک اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ تو یہ پہلی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی دعوت سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور طبیعت کے اندر لوگوں سے محبت اور خیر خواہی کا پہلو بہت زیادہ تھا، کیونکہ آپ کو رحمت للعالمین کی حیثیت سے دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ 10 سال تک آپ مکہ مکرمہ کے اندر دعوت دیتے رہے اور پھر جب یعنی کہ نئے دعوت قبول کرنے والوں کے اوپر ظلم و زیادتی شروع ہوئی تو وہ 2 مرتبہ حبشہ کی طرف 5 اور 6 ہجری کے اندر ہجرت کر گئے، پھر 7 نبوی کے اندر گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم اور خاندان ابو طالب کو شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر محصور کر دیا گیا اور ان سے معاشرتی اور معاشی تعلقات اور بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اب جیسے ہی اس محصوری سے آپ خلاصی ہوتی ہے آپ کی، تو آپ کو 2 صدمے واقع ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، ابھی 1 مہینہ نہیں گزرتا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت بی بی خدیجہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو وہ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑا گراں گزرتا ہے اور سیرت نگار اس کو عام الحزن کہتے ہیں، یعنی کہ غموں کا سال۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ یعنی کہ شعب ابی طالب کی گھاٹی سے باہر آئے تو آپ کے اوپر ایک سینکشن تھا، اور وہ سینکشن یہ تھا کہ آپ مکے کے حدود کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے۔ تو آپ کیا کرتے تھے؟ بھائی مکے سے نکل کر مینا جاتے، عرفات جاتے، مختلف میلوں کے اندر جاتے، مختلف ہاٹس کے اندر جاتے اور وہاں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے۔ اسی اسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مکے سے نکل کر 60 میل جو تقریباً 80-90 کلومیٹر ہوتا ہے، اتنے لمبا پیدل سفر کیا حضرت زید کے ساتھ، کوئی ایک معمولی سواری بھی آپ کو میسر نہیں تھی، اتنا طویل سفر کر کے طائف گئے، کیونکہ مکے والوں کے اندر تو اب کوئی سعید روح باقی نہیں تھی کہ جو اسلام قبول کرتا۔ وہاں جا کر قبیلے ثقیف کے لوگوں سے ملے، ان کے جو سردار تھے حبیب، عبد یالیل، حبیب اور مسعود، اور ان کے سامنے اپنی دعوت کو رکھا، لیکن انہوں نے بڑی ترش روی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیہیو کیا، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا، اور یعنی کہ محلے کے اوباش قسم کے لونڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ آپ بھوک پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے، اور یعنی کہ وہ بھی کمزوری تھی، اندر کی نقاہت تھی، اور لوگ دھکے بھی دے رہے تھے اور پتھر بھی مار رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حالت سے دھکیلتے ہوئے، پتھر مارتے ہوئے بستی سے باہر کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام کے اوپر آ کر تھوڑا سا استراحت کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا اور آپ کی قوم کا معاملہ دیکھا ہے، اگر آپ حکم دیتے ہیں تو ہم جبل بوقیس اور جبل بوقیاں کی پہاڑیوں کو ہم آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ طائف کی بستی پاش پاش ہو جائے گی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی تھی اس وقت، وہ یہ تھا کہ مجھے امید ہے کہ کم از کم یہ نہیں تو ان کی آئندہ آنے والی نسلیں اسلام کو قبول کریں گی۔ تو یہ کوئی عام شخص کی بات نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ اس کے اندر یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ پہلی بات میں بھی وہی کہ نو کمپرومائز، دوسری بات کے اندر بھی یہی کہ عوام سے، انسانوں سے خیر خواہی ہے کہ وہ اسلام کو، دین کو قبول کر کے جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور یہ کیفیت اور یہ اسپرٹ سوائے ایک نبی کے کسی اور شخص کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کا کیریکٹر کی ایکسیلنسی دیکھیے کہ 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ کے اندر دعوت دے رہے ہیں، آخری سال جو ہے یثرب سے لوگ آتے ہیں، اور عقبہ کی گھاٹی کے اندر آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہوتی ہے، اس میں 73 مرد ہوتے ہیں اور 2 عورتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اس بیعت کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ اپنی جان و مال کی قربانیاں دیتے ہوئے اپنے بال بچوں کی جس طریقے سے حفاظت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا آپ کے چچا حضرت عباس سے، اور کہا کہ ہم ان کو اپنے پاس بلانے کے لیے تیار ہیں اور جان و مال ہم ان کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ آخری بیعت کی بات ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی کہ جس کو جیسا جیسا موقع ہے مکے سے نکلے اور وہ مدینہ چلے جائے۔ چنانچہ ایک ایک 2 اور خاندان کے خاندان اٹھ کے جانے لگے۔ دیکھتے دیکھتے مہینہ 1.5 مہینے کے اندر مکے کے اندر جتنے مسلمان تھے سب چلے گئے۔ بہت سارے تو پہلے جو ہے حبشہ چلے گئے تھے، اب جو بچے کچے تھے وہ بھی جو ہے مدینہ چلے گئے۔ اب مکے کے اندر 2-4 لوگ ہی بچے ہوئے تھے، تو اب ان کے جانے کا مسئلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تعاقب کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ابھی آپ کو اجازت نہیں ملی تھی، کیونکہ کوئی نبی اپنی جگہ کو اس وقت تک کہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن نہ ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جس بستی کے اندر معمور کیا گیا تھا، وہ وہاں کے لوگوں سے تنگ آ گئے اور وہ اسلام نہیں قبول کر رہے، تو جھنجلا کے چھوڑ کے غصے میں آ کے بستی سے نکل گئے اور ایک کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ کشتی ڈاماڈول ہونے لگی، خرہ ڈالا گیا، انہوں نے چھلانگ لگا دی، ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور پھر جو ہے کئی دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ یعنی کہ تسبیح پڑھے، پھر مچھلی نے ان کو جو ہے دوبارہ اگل دیا اور ان کو 1 لاکھ کی بستی کی طرف بھیجا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی جہاں پر معمور کیا جاتا ہے اس بستی کو اس وقت تک کہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت نہ ہو۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اب کافروں نے یہ دیکھا کہ سارے لوگ تو جا چکے ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 1-2 ساتھی جو بچے ہیں وہ بھی نکل جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک خفیہ میٹنگ دار الندوہ میں بیٹھ کر کی، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں اس طریقے سے کیا گیا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ یہ کافر آپ کے خلاف یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے
یا ان کو قید کر دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی چال چل رہا تھا۔ تو بہرحال اس کی اطلاع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے یعنی کہ سوچ لیا تھا کہ اب کیا کرنا ہے اس کے بعد۔ تو آپ نے پہلے سے حضرت ابوبکر سے کہہ رکھا تھا کہ جب کبھی بھی ہم کو اجازت ملے گی ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے پہلے سے 2 اونٹ تیار کر رکھے تھے، جو راستہ بتانے والا ہے عبداللہ بن اریقت، اس سے بھی بات کر لی تھی، ان کے غلام عامر بن فہیرہ کو بھی بات کر لی تھی۔ تو بہرحال یہ پورے انتظامات حضرت ابوبکر نے اپنے طور کے اوپر کر رکھے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان قاتلین کی جو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے حضرت علی سے کہا کہ دیکھو یہ لوگ جو مجھے مارنے آئے ہیں یہ فلاں کی یہ امانت ہے، فلاں کی یہ امانت ہے، فلاں کی یہ امانت ہے، میں جب یہاں سے نکل جاؤں گا تو ان کی امانتیں ان کو واپس کر دینا۔ چنانچہ ایسی ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سورہ یاسین کے اندر جو آیت ہے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آگے بھی اوٹ کھڑا کر دی اور پیچھے بھی اوٹ کھڑا کر دی اور ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا سود۔ تو اس حالت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، حضرت ابوبکر کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان کو لے کے غار ثور کے اندر جو بالکل مختلف جانب رہتا ہے وہاں جا کر 3 دن تک آپ وہاں پر چھپے رہتے ہیں، پناہ گزی ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر جو نقطہ آپ کو نوٹ کرنا ہے آپ کی سیرت کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امانت دار تھے کہ اس موقع پر ابھی میں نے آپ کے سامنے طائف کا واقعہ سنایا کہ آپ کے پاس کچھ بھی پیسے نہیں تھے اور ہجرت کے بھی اخراجات جتنے بھی تھے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے برداشت کیے تھے۔ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور شخص ہوتا دنیا دار لیڈر تو اپنا مال سو اپنا مال غیر کا بھی مال اٹھا کر نکل جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہاں پر بات مشہور تھی آپ کی نوجوانی سے کہ یہ الصادق الامین ہیں، یہ سچے اور امانت دار ہے۔ تو آپ نے گویا کہ یعنی کہ عملی طور کے اوپر اس کا ثبوت دے دیا کہ جانے سے پہلے جن کی امانتیں تھیں ان کی امانتیں ان کو واپس کر دیں۔ تو یہ آپ کی یعنی کہ اخلاقیات کی ایکسلنسی ہے جو آپ کی امت کے لیے ایک درخشاں پہلو کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مخالفانہ ماحول کے اندر کس طریقے سے اپنی راہ بنائی کہ مکہ مکرمہ کے اندر حد سے زیادہ یعنی کہ کشمکش کا دور تھا اور جاں گسل کشمکش ہو رہی تھی۔ ان حالات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے اوپر ایمان لے کر آتے تھے ان کے اندر اتنا تنظیم اور اتنی ڈسپلن ان کے اندر پیدا کیا کہ ان سے کہا کہ دیکھو کوئی ریٹیلیٹ نہیں کرنا، اگر یہ تمہارے اوپر ظلم و زیادتی بھی کرتے ہیں تو تم اپنی طرف سے ان کو ہاتھ اٹھا کر نہیں مارنا۔ چنانچہ یہی بات جو ہے کوٹیشن کے طور کے اوپر سورہ نساء کے اندر آتی ہے کہ کفو ایدیکم کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ چنانچہ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ 13 سال کی زندگی کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری قربانیاں دی لیکن کوئی بھی ان سے یعنی کہ الجھے نہیں، ان کے ظلم و ستم کو سہتے رہے۔ کئی خواتین جو ہے اپنی جان گوا بیٹھی، حضرت سمیہ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی خاتون شہید ہے، مردوں سے پہلے سب سے پہلے عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے کر آئیں اسلام کے اوپر، اور سب سے پہلے ایک عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خاطر یعنی کہ اپنی جان کی شہادت پیش کر دی۔ تو بہرحال اس طریقے سے ہم مکے کے اندر دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ان کے ظلم و ستم کے سامنے صبر و ثبات کا اور پورے استقامت کا یعنی کہ ثبوت فراہم کیا۔ اب اس طریقے سے آپ مدینہ آ جائیے تو ہجرت کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قسم کے یعنی کہ اصول اپنائے تھے وہ بھی ہمارے لیے یعنی کہ اس کے اندر بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ جیسا کہ ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلا جو کام آپ نے کیا وہ اسلامک سینٹر کا تھا۔ اسلامک سینٹر کیا تھا؟ وہ مسجد نبوی کی بنیاد تھی جہاں پر آپ کی اونٹنی آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ سہل اور سہیل 2 یتیم بچوں کی زمین تھی
آپ نے 10 دینار کے اندر اس کو خریدا اور اس کے اوپر ایک بہترین مسجد بنائی جو تمام مسلمانوں کے لیے ایک مرکز تھا، اور وہاں پر 5 وقتہ نماز اور اذان کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر ایک اتحاد اور اتفاق اور ڈسپلن اور نظم کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہوئی۔ یہ پہلا کام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مکے سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، تو اب مدینہ کے اندر ان کے لیے کوئی یعنی کہ نہ کاروبار تھا، نہ گھر بار تھا، نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ تھی۔ تو ایک میٹنگ کی حضرت ام سلیم کے گھر میں، اور پھر وہاں پر یعنی کہ اس میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے۔ ایک مہاجر کو اٹھاتے، ایک اور انصار کو اٹھاتے، اور ان دونوں کو ملا دیتے اور کہتے کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہیں۔ اور پھر اس کے اندر ان کے مزاج، ان کے مذاق اور ان کے اسٹیٹس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اوپر یعنی کہ خیال رکھا کہ جو جس اسٹیٹس کا ہے اس اسٹیٹس کے آدمی سے اس کی مواخات کرائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بردرہڈ قائم کرنے کے بعد یعنی کہ جب وہ اپنے گھر کو اپنے مہاجر کو اپنا انصاری بھائی لے جاتے تو کہتے کہ دیکھو بھائی، یہ میرے ساز و سامان ہیں، یہ میری کھیت باڑی ہے، یہ میرے کھجور کے درخت ہیں، اور یہ میرے کاروبار ہیں، آج سے آدھے تمہارے آدھے میرے۔ اور ہر طرح سے انہوں نے پورا کا پورا سپورٹ کیا۔ ظاہر ہے کہ اسلام جب تک کہ آپ نصرت نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ ہجرت نہیں کریں گے اور مال و دولت اس راہ کے اندر اور اس تحریک کے اندر نہیں لگائیں گے، تو اس وقت تک کہ اسلام پھلتا اور پھولتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ یہ دوسرا کام تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تیسرا کام یہ کیا کہ جو مدینہ کی جو آبادی تھی، ان آبادی کے سارے لوگوں کو جمع کیا۔ اس میں اوس بھی تھے، خزرج بھی تھے، یہود کے تینوں قبائل تھی، بنی قینقاع، بنی نذیر اور پھر بنی قریظہ، اور اس طریقے سے مسلمان اور مشرکین سب لوگوں کو جمع کر کے ایک معاہدہ بنایا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی، جن کا تعلق اسی حیدرآباد دکن سے تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ دس از دی فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دی ورلڈ، یہ دنیا کا پہلا تحریری دستور تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مرتب کیا تھا۔ ابن حشام نے اس کو یعنی کہ 52 پوائنٹس کے اندر نقل کیا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر ہر شخص کو اپنے مذہب کے اوپر چلنے کی آزادی تھی، اور یعنی کہ تعزیری قانون وہی ہوگا جو سب کے لیے ہوگا، اور سول قانون بھی وہی ہوگا جو کہ سب کے لیے ہوگا، اور اس طریقے سے یہ چیز بنائی گئی۔ لیکن اس کے اندر خاص بات یہ تھی کہ جو باہر سے حملہ کریں گے تو اس کی مدافعت ہم سب لوگوں کو مل کر کرنا پڑے گا، اور اس مدافعت کے اندر جو اخراجات آئیں گے وہ سب کے اوپر تقسیم کیے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور مدینے سے لے کر بحر احمر تک، ریڈ سی تک کا جتنے بھی قبائل تھے، ان قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی معاہدے بھی کر لیے، اور اس طریقے سے اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے چلے جانے کے بعد کفار مکہ تو خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے، وہ جو ہے چھیڑ خانیاں کرتے رہے اور مشتعل کرتے رہے مسلمانوں کو، یہاں تک کہ اس کے بعد جنگیں شروع ہو گئیں۔ جنگ بدر ہوئی 2 ہجری میں، جنگ احد ہوئی 3 ہجری کے اندر، اور اس کے بعد جنگ یعنی کہ احزاب ہوئی سن 5 ہجری کے اندر، اور جنگ بدر کے بعد یعنی کہ یہودی قبیلے بنی قینقاع کو نکال دیا گیا، جنگ احد کے بعد بنی نذیر کو نکال دیا گیا، جنگ احزاب کے بعد بنی قریظہ کے اوپر چڑھائی کی گئی، اور پھر ان کو جو ہے یعنی کہ ان کو سزا دی گئی۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں سن 6 ہجری تک کا ہوتی رہیں۔ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ جا رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں۔ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن عین مکے کے دہانے کے اوپر آپ کو روک دیا گیا کہ بھئی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو، ہمارا کام کوئی لڑنے بڑھنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے ساتھ جانور بھی ہیں جن کے گلوں کے اندر پٹے پڑے ہوئے ہیں، ہم جو ہے اپنا عمرہ کریں گے، جانور ذبح کریں گے، بس آ جائیں گے، واپس ہو جائیں گے۔ لیکن وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے طرف سے سفیر بنا کر بھیجا، ان کے متعلق غلط اطلاع ہوئی کہ بھئی ان کو شہید کر دیا گیا، تو ان کے وجہ سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی عام مسلمانوں سے، پھر پتہ چلا کہ یہ اطلاع غلط تھی۔ بہرحال یہ گفت و شنید کے بعد یہ نتیجہ پہنچا
کہ اب تو جو ہے سیز فائر ہوگی، یعنی جنگ بندی ہوگی 10 سال تک، اور مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے مدینہ، آئندہ سال صرف 3 دن کے لیے آئیں گے، اور پھر یہ کہ اگر کوئی مکے سے مدینہ جاتا ہے تو واپس کر دیا جائے گا، لیکن مدینہ والا کوئی مکہ جاتا ہے تو واپس کرنا نہیں کرنا یہ ہمارے ثواب دید کے اوپر بات ہے۔ اور عام قبائل کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ جس کے ساتھ چاہے اپنا الائنس یا یعنی کہ حلیفانہ معاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بنیادی باتیں تھیں جو اس موقع کے اوپر کی گئیں۔ پھر سن 7 ہجری کے اندر یعنی کہ وہ ساری چیزیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر جو ہے عمرۃ الخضا ادا کیا، اور اس معاہدے کے بعد ہوا یہ کہ اب آپ جنوب سے یعنی مکے سے بے فکر ہو گئے کہ وہاں پر جو لڑائیوں کا سلسلہ چل رہا تھا وہ 10 سال تک کا جنگ بندی تھی، تو اب جو یہودی قبائل جن کو یعنی کہ بدر اور احد کے بعد نکال دیا گیا تھا، وہ جا کر جو ہے نارتھ کے اندر اپنے ہم مذہب والوں کے ساتھ خیبر کے اندر بس گئے تھے، تو اب ان کو نمٹنا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 1400 صحابہ کو لیا اپنے ساتھ، اور اس کے ساتھ کچھ اور 200 صحابہ ساتھ ہو گئے، تو گویا کہ 1600 صحابہ کے ساتھ اب آپ نے یعنی کہ خیبر کی طرف انوائٹ کیا۔ خیبر تقریباً 200 کلومیٹر دور تھا مدینے سے، جیسا کہ یہاں سے گلبرگہ جتنی دور ہے اتنی۔ تو بہرحال وہاں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ دعا کی کہ اے اللہ اس خیبر کو ہمارے لیے فتح کر، اور اس کے لیے ہمارے لیے وہاں پر 14 قلعے تھے، ایک کے بعد دیگر سارے قلعوں کو فتح کر لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک خیبر کا دروازے کو اکھاڑا، اور وہ بات بھی بڑی مشہور ہے۔